اپنے انجینئر محمد علی مرزا کو، ان کا میں ایک لیکچر سن رہا تھا. انہوں نے اس لیکچر میں جو رائے ونڈ کی کوئی جو کتاب ہے جو نصاب ہے فضائل اعمال، اس پہ گفتگو کی. امام ابو حنیفہ 40 یا 50 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے ہیں. پتہ نہیں کس سے پتہ چلا. ہمیں یہ بابوں کے تڑکے لگا کے، یعنی سواریاں آپ نے بٹھائی مکہ مدینہ کی اور اتارا کہیں. میں آپ سے ایک بات کروں. جی سر. یہ لفظ آپ لے رہے ہیں مرزا صاحب سے. نہیں میں نے سنا لیکن میں نے پڑھا. بات سن جی پھر خود پڑھا نا. میری سنیں. جی سر. کسی کو حقارت سے بولنا، کسی کے بارے میں کسی کو حقیر سمجھنا، جی سر. اور خاص طور پر وہ لوگ جن کی ایک ہسٹری ہے ان کو اس طرح کہنا جو اس نے کر دیا باب تشیع کوئی نہیں، یہ بہت بڑی گمراہی ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے پہنچا دے بغیر تحقیق کے. ارشاد بھٹی نے مرزا کی کچھ ویڈیوز دیکھ کے اور یہ اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ جناب علی عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھتے رہے، یہ بابوں نے تڑکے لگائے ہیں. اس طرح کے اعتراضات ارشاد بھٹی نے مولانا طارق جمیل صاحب سے کیے. ارشاد بھٹی صاحب، یہ آپ کا میدان نہیں ہے. آپ کو ذلیل ہونے کا شوق ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان حدیث قدسی من عادی لی ولی فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے. وہ تو کمینہ آدمی ہے جس کا مقصد یہ اللہ کے ولیوں سے دشمنی ہے اور ذلیل ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے. لوگ اس کو گدھے پہ بٹھا رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں. تو ایسے ذلیل آدمی کی باتیں سن کے آپ نے یقین کر لیا اور آپ نے اولیاء کرام پر چڑھائی کرنی شروع کر دی کہ یہ بابوں نے تڑکے لگائے ہیں، بابوں نے اور دین بنایا ہے. سواریاں بٹھائی ہیں جناب علی مکہ مدینہ کی اور اتار دی ہیں بغداد میں اور بریلی میں. بھئی آپ کو جس سواری پر بٹھا رہا ہے نا مرزا، کربلا کی باتیں کر کے آپ کو کہاں اتار رہا ہے؟ مشرکوں کے پاس. آئی لو یو دھروو راٹھی. انڈیا میں ایک یوٹیوبر ہیں دھروو راٹھی حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. دھروو راٹھی جو ہے نا جی، یہ میں سمجھتا ہوں اس دور کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور میں پرسنلی ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی. کہ اینڈ پہ میں دھروو راٹھی کے لیے کہوں گا کہ میں پرسنلی آئی لو یو الحمدللہ. اس سے بڑا کوئی کمینہ آدمی ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے راتیں گزاری ہیں، پوری رات قرآن پاک پڑھا ہے. اور کئی ایسے تابعین ہیں صحابہ کے شاگرد جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، اور اللہ نے ان کے لیے انعام تیار کر رکھا ہے. یہ مرزا کا بابا بھی مانتا ہے. وہ آگے میں آپ کو پوری تحقیق بتاتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرنے والے کچھ پڑھ لو. تو اس لیے ارشاد بھٹی صاحب بغیر تحقیق کی بات کرنے والے ذلیل ہوتے ہیں، وہ جھوٹے ہوتے ہیں. میں ابھی آپ کو پوری تحقیق دکھاتا ہوں جو میں نے خود تحقیق کی ہے، اور اگر کسی کو تحقیق چاہیے تو اس نمبر پر واٹس ایپ سے ہم سے رابطہ کرے، پوری تحقیق ہم آپ کو بھیجیں گے. بھٹی صاحب آپ بھی پڑھ لیں، ایسے کمینوں کی باتوں پر مت آئیں. جھوٹے آدمی ہوتے ہیں وہ جو سنی سنائی بات پر یقین کر لیں. یہ ذرا دیکھ لیں ہماری تحقیق، پھر آپ کی آنکھیں کھلیں گی کہ آپ نے کس جھوٹے کے پیچھے آپ گئے ہیں. اور اس جھوٹے نے اس بارے پہ بہت زیادہ کذب بیانی کی ہے، بہت جھوٹ بولے ہیں، بہت بدتمیزیاں کی ہیں. جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں وہ غدار ہیں، نبی علیہ السلام کے دشمن ہیں. اس طرح کی زبان اس نے استعمال کی ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا صحابہ نعوذ باللہ غدار ہیں. اور اس نے کہا کہ جناب علی وہ بازیگر ہیں، یعنی ان لوگوں کو جو اللہ کی بات کرتے ہیں. پہلا حوالہ پہلے میں مختصر دکھاتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو ڈیٹیل سے دکھاؤں گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات نماز میں گزارتے تھے اور ایک رکعت میں پورا قرآن پاک مکمل کر لیتے. یہ پورے حوالے آپ کے سامنے موجود ہیں. حضرت تمیم داری صحابی رسول ہیں، قرآن پاک ایک رات کو مکمل کرتے تھے. ساری رات جاگنا ہے تبھی مکمل کرنا ہے نا. ابو حمزہ تابعی حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد، ان کی اجازت سے ایک رات میں 2 قرآن پاک پڑھتے تھے. سلیمان بن ترخان التیمی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے. 40 سال. یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں اور بخاری کے راوی ہیں، تابعی ہیں. اور ان کی فضیلت بھی آگے میں آپ کو دکھانے والا ہوں مرزا کے بابا کی کتاب سے. محدث ہیں امام یزید بن ہارون
عشاء کے وضو سے وہ فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ امام اوزائی ہیں، بخاری مسلم کے راوی ہیں، وہ ساری رات عبادت کرتے تھے۔ محدث ہیں، بخاری مسلم کے راوی ہیں، ایوب سختیانی پوری رات عبادت کرتے تھے۔ امام ذی العابدین پوری رات عبادت کرتے تھے۔ امام جعفر صادق پوری رات عبادت کرتے تھے۔ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ پوری رات عبادت کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کون لکھتا ہے؟ امام ذہبی لکھتے ہیں۔ انہوں نے کیا پڑھ لیا جناب علی؟ فضائل اعمال۔ اوپر جا، عربی پڑھ، سیر و اعلام النبلاء پڑھ، دیگر کتابیں پڑھ، ان میں لکھا ہوا ہے۔ تو آپ پہلے اگر بکواس کرنی ہے ارشاد بھٹی نے یا مرزا نے، پہلے ان پر بکواس کرے، اتنے بڑے محدث پر، تاکہ تمہارا منہ بھی کالا ہو۔ تو انہوں نے یہ لکھا ہے، بڑے بڑے محدثین نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ پہلے آئیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن کبریٰ بہقی میں بھی ہے، سند اس کی صحیح ہے کہ آپ پوری رات عبادت کرتے تھے۔ حضرت تمیم داری، یہ بھی سنن کبریٰ بہقی میں حدیث صحیح ہے کہ آپ ایک رات میں پورا قرآن مکمل پڑھا کرتے تھے۔ ابو حمزہ تابعی حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد خاص ہیں، ان کی اجازت سے آپ نے قرآن پاک پورا مکمل کیا، اور بعض اوقات آپ 2 قرآن پاک ایک رات میں پڑھتے تھے۔ اب آپ کہیں گے جناب علی یہ تو پوری رات ہے نا، 40 سال کہاں ہیں؟ آپ کو دکھاتے ہیں 40 سال۔ امام ذہبی کی کتابیں سیر و اعلام النبلاء، اس کے علاوہ اور دیگر کتابیں بھی ہیں، حلیۃ الاولیاء ہے، اور دیگر کتابوں میں یہ موجود ہے کہ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد سلیمان بن الطرخان رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ پوری تفصیل آپ یہ دیکھ لیں۔ ابن سعد کا کہنا ہے کہ آپ بہت بڑے محدث اور عبادت گزار تھے، آپ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، اور آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت تھی۔ آپ اور آپ کا بیٹا راتوں کو مساجد کے چکر لگا کرتے تھے، کبھی اس مسجد کو کبھی اس مسجد کو، اسی طرح ساری رات گزارتے تھے، مساجد میں عبادت کرتے تھے۔ آپ کے بیٹے کا بیان ہے کہ میرے والد ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھتے، اور انہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ لو سامبو بھٹی صاحب، ذلیل ہونے کا شوق ہے؟ تحقیق کر لو، جھوٹے ہو تم نے سنی سنائی بات پر آگے باتیں کی، اور اولیاء کرام کی دشمنی میں آ کے تم نے اس طرح کی باتیں کی، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا؟ یہ آگے دیکھ لے بھٹی صاحب، یہ سیر و اعلام النبلاء میں لکھا ہے، اور دیگر کتابیں میں ساری میں نے یہ مینشن کی ہے، نیچے کتاب الثقات بھی ہے کہ رکبہ بن مسکرہ کہتے ہیں کہ میں نے رب العزت کو خواب میں دیکھا۔ تمہارا مرزا اس بات کا بھی انکاری ہے کہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا، صرف نبی علیہ السلام کے لیے مانتا ہے، باقیوں کے لیے نہیں مانتا۔ یہ امام ذہبی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، رکبہ بن مسکرہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سلیمان التیمی کو ضرور بہترین ٹھکانہ عطا کروں گا، کیونکہ سلیمان التیمی نے عشاء کے وضو سے 40 سال فجر کی نماز پڑھی ہے۔ حضرت انس بن مالک کے شاگرد سلیمان التیمی کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس لیے میں انہیں بہترین ٹھکانہ عطا کروں گا۔ تم کہتے ہو بابوں نے تڑکے لگائے ہیں، سواریاں بٹھائی ہیں مکہ مدینے کی، اور اتاری جلا بغداد میں اور بریلی میں، بریلی والے تو مدینے پہنچاتے ہیں۔ تیرا جو یہ محبوب ہے مرزا، یہ تمہیں مشرکوں کے پاس پہنچاتا ہے۔ بریلی والے کہتے ہیں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا۔ نجدیوں نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہو، تم کہتے ہو ہم پر نبی علیہ السلام کو کوئی احسان نہیں۔ یہ تیرا بابا مرزا کہتا ہے، تیرا محبوب، کہ نبی علیہ السلام کو کوئی احسان نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے کوئی تعارف نہیں کرایا، میرا احسان ہے کہ میں نے یہ ریسرچ پیپر لکھا ہے۔ یہ ہے کمینہ آدمی۔ اسی لیے اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ اللہ کا مومنین پر احسان ہے کہ رسول ان میں آیا۔ یہ رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا۔ ہاں یہاں بالکل الٹ بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اب تو رسول والی بات بھی نکل گئی، اب تو یہ بابوں میں ہی آ کے الجھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں بابوں نے تعارف کرایا اللہ رسول کا ہمیں۔ ایٹم بم پڑھ لیجیے گا بعد میں بار بار پڑھا کروں اللہ کے بندے، میں ایڈی وڈی جناب امت تے احسان کیتا ہے۔ ایٹم بم پڑھ لیجیے گا بعد میں بار بار پڑھا کروں اللہ کے بندے، میں ایڈی وڈی جناب امت تے احسان کیتا ہے۔ اس کے پیچھے جاؤ گے تو تم بھی کمینے بنو گے۔ تو یہ رکبہ بن مسکرہ کے بارے میں امام ذہبی لکھتے ہیں اور دیگر محدثین لکھتے ہیں، اور آپ کے محبوب مرزا کے جو بابا ہیں، کہتا ہے مجھے ان پر فخر ہے، حافظ زبیر علی زئی پر،
جب وہ فوت ہوئے تو میرے لیے وہ غم کا سال تھا. انہوں نے اپنی کتاب توضیح الاحکام میں لکھا ہے، کہتے اس کی سند ٹھیک ہے کہ میں نے خواب میں، رقبہ بن مسکلہ کہتے کہ میں نے خواب میں رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم میں سلیمان التیمی کو بہترین ٹھکانہ عطا کروں گا. یہ توضیح الاحکام میں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کتاب الثقات میں اس کی سند ٹھیک ہے. مرزا کا بابا لکھ رہا ہے، مانو گے نہیں؟ بابوں کی بھی نہیں مانو گے، اپنے بابوں کی. یہ ہے مرزا کا بابا. امام محدث ہیں یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ، بخاری مسلم کے راوی ہیں. بخاری میں 25 روایات ان سے ہیں. تاریخ بغداد میں اور سیر اعلام النبلاء میں دیگر کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ 40 سال عشاء کی وضو سے آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے. کہاں رہتے ہو بٹی صاحب؟ ذلیل ہونے کا شوق ہے، تحقیق کرو. بغیر تحقیق کی بات کرنے والا جھوٹا ہوتا ہے. امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ بخاری مسلم کے راوی ہیں. بخاری میں 66 احادیث کے راوی ہیں. امام بخاری کے استادوں میں سے ہیں. یہ غدار ہیں، یہ بابے ہیں. انہوں نے آپ کو بغداد میں پھینکا ہے. یہ تو مدینے والے سے ملاتے ہیں، یہ تو اللہ سے ملاتے ہیں. امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سیر اعلام النبلاء اور اس کی پوری تفصیل. کون ہے امام اوزائی؟ یہ عطا بن ابی رباح کے شاگرد ہیں، امام باقر کے شاگرد ہیں، قتادہ مقول کے شاگرد، امام مالک کے استاد ہیں، امام شعبہ اور امام سوری کے استاد ہیں. بخاری مسلم کے راوی ہیں اور 66 روایات بخاری میں ہیں ان کی. یہ امام بخاری کے استادوں میں سے ہیں. وہ ساری رات عبادت کرتے تھے، ساری رات. اور کیا لکھا ہے کہ جب سلمہ بن سلام کہتے ہیں کہ اوزائی میرے والد صاحب کے یہاں تشریف لائے تو ہم نے ان کے لیے بچھونا بچھایا. جب صبح ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ آپ اسی حالت میں تشریف فرمائیں. ساری رات آپ عبادت کرتے رہے. جناب علی کہاں پھر رہے ہیں آپ؟ آگے دیکھیں محدث ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ بھی سعید بن جبیر، مجاہد بن جبیر، حسن بصری، محمد بن سیرین، عطا بن ابی رباح اور عبداللہ بن عمر کے غلام نافع کے شاگرد ہیں. قتادہ، زہری، شعبہ، سفیان امام مالک کے استاد ہیں. تو محدث امام ایوب سختیانی کے بارے میں آتے کہ ساری رات آپ عبادت کرتے تھے اور آپ آہستہ آہستہ پڑھتے جاتے تھے. جب صبح ہوتی آپ کی آواز بلند ہو جاتی، گویا کہ اب نماز شروع ہوئی ہے. صبح تک آپ جو ہے عبادت کرتے رہتے تھے. سیر اعلام النبلاء امام ذہبی لکھ رہے ہیں. یہ پکڑا ہوا ہے فضائل اعمال، اردو پڑھیے نا، اب عربی بھی آگے بھی پڑھ لو. فضائل اعمال والے نے اپنی طرف سے تو نہیں لکھا، تو بڑی کتابیں موجود ہے. تو کمینے کی باتوں پہ آ کے تو آپ نے جو باتیں کی ہیں، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا کہ 1000 رکعت پڑھتے تھے. یہ سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے. امام ابو جعفر محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ 150 رکعت پڑھتے تھے. ساری حوالے ہر چیز موجود ہے پوری. امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ پوری رات عبادت کرتے تھے. کئی کتابیں یہ آپ سیر اعلام النبلاء دیکھ لیں، تہذیب الکمال آپ دیکھ لیں، تاریخ بغداد آپ دیکھ لیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال عشاء کی وضو سے انہوں نے فجر کی نماز پڑھی. کہاں لکھا ہوا ہے؟ سیر اعلام النبلاء، تاریخ بغداد، تہذیب الکمال. یہ بڑے محدث ہیں جن کے کہنے پر ہم کہتے ہیں حدیث ٹھیک ہے، حدیث ضعیف ہے. یہ اسلام کے پلر ہیں. اب ان کو کہیں گے یہ بابے ہیں کہ بابوں کی سٹوریاں انہوں نے لگائی ہیں. یہ انہوں نے پوری تحقیق کر کے بتایا ہے. کہاں پھر رہے ہو ارشاد بٹی صاحب؟ ذلیل ہونے کا شوق ہے تو ایسے کمینوں سے بچنا ہے. ہم نے آپ دوستوں کے لیے کچھ کورسز جو ہے وہ لانچ کیے ہیں تاکہ آپ ان کورسز میں شامل ہوں، علم دین سیکھیں اور ایسے فتنوں اور کمینوں سے بچیں. پہلا ہمارا جو کورس ہے وہ ہے صحیح مسلم کا دورہ. 10 ماہ کا دورانیہ کا ایک دورہ ہے. ہفتے میں صرف 2 کلاسیں ہوں گی، ہفتہ اور اتوار. عشاء کے بعد 1 گھنٹے کی کلاس ہے، 1.5 گھنٹے کی کلاس ہے. آپ اس میں احادیث کو پڑھیں گے، سنیں گے، سیکھیں گے، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. ہفتے میں 2 دن تو آپ کو نکالنے چاہیے. یہ دورہ صحیح مسلم جو بہترین کتاب ہے اس کا ہم دورہ کرا رہے ہیں 12 اپریل سے. تو اس میں آپ شامل ہوں. ہم گروپ بنائیں گے، اس میں آپ کو شامل کریں گے. تو یہ بہترین آپ کے پاس موقع ہے علم دین سیکھنے کا. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نَضَّرَ الْعَبْدَ سَمِعَ مَقَالَتِي، جس نے میری بات کو سنا، یاد رکھا، دل میں جگہ دی، اللہ اس کو تر و تازہ رکھے. یہ آپ علیہ السلام کی دعا ہے. تو صحیح مسلم کے دورے میں شامل. دوسرا ہمارا دورہ ہے 3 سال کا عالم کورس.
صرف نحو اس میں پڑھائی جائے گی. 4 کلاسیں تو اس میں صرف نحو عربی کی ہوں گی، اور 2 کلاسیں یہی ہم اس کو دورے میں ان کو بھی ہم شامل کر دیں گے، تو انہیں ڈبل فائدہ ہو جائے گا. تو اگر کسی کے پاس ٹائم ہے تو وہ 3 سال عالم کورس وہ بھی کر لے، بہت اچھی بات ہے. اور اگر آپ کے پاس ٹائم کی شارٹیج ہے، کم سے کم ہفتہ اور اتوار والا جو کورس ہے دورہ صحیح مسلم، اس میں آپ ضرور شامل ہوں. انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے ملے گا. قرآن، حدیث اور فقہی مسائل، آپ علیہ السلام کی سیرت، صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت، جنگوں میں جو حالات ہوئے، تو صحیح مسلم انشاءاللہ اس کو ہم آپ کو سارا پڑھائیں گے، صحیح مسلم، اور اس کا ہم دورہ آپ کو کرائیں گے. انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا.